السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک طاق شمس سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کی مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں نے ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے سوال کیا۔ حضرت جعفر نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، ان کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنگا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اسے عیسیٰ علیہ السلام اس تنگے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان سے رہو، اور تمہیں گالی دے گا اس پر تعاون لگائے جائیں گے جو تمہیں گالی دے گا اس پر تعاون لگائے جائیں گے۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں اور ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صحابان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔